إلى لقاء الله أما بعد قال الله في كتاب حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اللهم صل على محمد وآل محمد. آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولادت کی مبارک بات میں امام زمان علیہ السلام اور رہبر اور تمام دیگر مرجع کو دیتا ہوں اور مومن مومنات کو دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عملوں کو قبول کرے. اور آج سورہ ملک کی دوسری کڑی ہے آج، تو ہم کو سورہ ملک بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اور امام کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ 12ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک آج انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی سورہ ملک کی. پہلی نشست میں 1 سے 11 آیتیں ہوئی تھی. آج انشاءاللہ 12ویں سے 20ویں آیت، جو میں نے ابھی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا وہ 12ویں آیت تھی. اس کا ترجمہ جو لوگ اپنے پروردگار سے چپ کے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عظیم اجر تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے خوف میں آ کے گریا کرتے ہیں ان کا جنت میں سب سے عظیم مقام ہے اور ان کے پاس اونچے اونچے محلات ہوں گے اور اس میں صرف وہی رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے خوف میں روتے ہیں، گریا کرتے ہیں. رسول اکرم کی حدیث ہے کہ خدا کو سب سے محبوب وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرے. سب سے محبوب شخص وہی ہے خدا کو جو اس سے سب سے زیادہ ڈرے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اب بالغیبی کی 2 تفاسیر ہیں. بالغیبی یا تو یہ کہ غیب میں ڈرے اللہ کو بغیر دیکھے، یا تو غیب میں نہ دیکھا اللہ کو جو ڈرے. دوسری تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چپ کے اندر ہی اندر ڈرے، اندر ہی اندر ڈرے خدا سے. سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے بادشاہ کی، جس کی حکومت اس کی تفسیر چل رہی ہے. تو اس کی جسٹ یہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈرتا رہے. اگر ڈرے گا تو اس کی مغفرت بھی اللہ کر دے گا اور اس کے لیے ایک بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وہ اسروا قولکم وجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. آگے اللہ نے کیا کہا کہ تم بات کو چپ کے کہو یا ظاہر کر کے کہو. کیا تو تم بات کو چپ کے کہو یا تم ظاہر کرو. وہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو منافق کے لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے چپ کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کری کہ دیکھو یہ جو چپ کے تمہیں مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ میں جانتا ہوں کہ جس طریقے سے منافق تم پہ ہنستے ہیں کہ میں تو ان سب کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہوں. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. پھر اللہ کہتا ہے کہ بھلا جس نے پیدا کرا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو باریک بین اور جاننے والا ہے. دیکھیے سورہ ملک میں تحقیقات توحید کا پورا سلسلہ ہے، خدا کو پہچاننے کا سلسلہ ہے. اسی لیے سورہ ملک کی اتنی بڑی فضیلت ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. کیا بھلا جو پیدا کرا وہ بے خبر ہے تم سے؟ پہلے تو یہ کہا مجھ سے تم ڈرو. جب ڈر جاؤ اور تم رونے لگو تو تمہارا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ تمہارا درجہ ہے. تم کو میں بخش بھی دوں گا تم ڈرو گے تو، تم رو گے تو. اور تم کو لئے بڑا اجر تیار کیا. پھر کیا کہا؟ تم جو بھی کرو خاموشی سے کرو یا ظاہر کرو میں سب کو دل سے واقف ہوں تمہارے. الا یعلم من خلق. بھلا جس نے جو خالق ہے وہ بے خبر ہے تم سے؟ وہ ہو لطیف الخبیر. تو لطیف کی جو تفسیر کی گئی ہے، لطیف کہتے ہیں اس کو جو آل اٹینٹیو ہے،
جو آپ کو باریک بینی سے جانتا ہو, باریک بینی سے جانتا, وہ لطیف ہے. 8ویں میں قول ہے, اس میں تفسیر میں بیان ہے, 8ویں میں ہم نے کہا کہ لطیف سے یہ مراد ہے کہ خدا کی پہنچ وہاں تک ہے, جو پینیٹریٹنگ پہنچ, اللہ کی پینیٹریٹنگ پہنچ, جہاں کوئی پرسیو نہیں کر پاتا. انگلش میں اچھا سمجھا سکتا ہوں, اس کو اردو میں کیا کہیں گے, پینیٹریٹنگ اپروچ کو, جو کہ چیرتی ہوئی چلے جائے. وہ نظر ہے کہ جو چیرتی چلے جائے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے مسئلے کیا, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا تو اس کی فکر کیوں کرتا ہے, تو خاموشی سے بھی رہے گا, مجھے تیرے دلوں کا حال واقف ہے. درود پڑھتا ہے. هو الذی جعلکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. مالک الملک اپنی حکومت بتا رہا ہے. ان آیتوں میں الگ الگ حکومت چل رہی ہے, الگ الگ چیزیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا, پھر یہ کہا. یہ جب مجموعہ جب تیار ہوتا ہے نا سورہ ملک 30 کا, تو سمجھ میں آتا ہے مالک کی حکومت کیا ہے. پہلے مالک نے کیا کہا کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں, پھر مالک نے کیا کہا کہ تم بات چھپی کو میں سب جانتا ہوں, پھر مالک نے بات بدل دی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, کہا آپ تم دیکھو میں وہی ہوں جس نے ایک زمین کو تمہارے تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہا, تاکہ تم اس کے, اب اس کی تفسیر کرنا پڑے گی تھوڑی, دھیرے دھیرے تفسیر کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. هو الذی جعل الارض ذلولا, ذلولا سے مراد ہے تابع, سب سروینٹ. ایک جانور جو ٹرین ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ ہو گیا ذلولن, یہ ٹرین ہے جانور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میں نے وہ تو یہ ہے جس نے کہ زمین کو تمہارا تابع کر دیا. اب تابع کے لیے جو تفسیر بڑی اچھی بیان کی گئی کہ زمین تابع کیسے ہو گئی ہے. زمین تابع ایسے ہو گئی ہے کہ نہ تو بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے, آپ کے کاموں میں لگی رہتی 24 گھنٹے. آپ زمین کو کتنا ابیوز کرتے ہیں. اس میں تفسیر میں کہ 8 طرح کی الگ الگ موومنٹ ہے زمین پہ, عجیب عجیب موومنٹس ہے گریویٹی کے, یہ پوش جس فیض جا رہی سب کو معلوم ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے ایسا ذلولن کرا کہ ٹھہری ہوئی دکھتی ہے, ٹھہری ہوئی دکھتی ہے, ٹھہری ہوئی دکھتی ہے نا. ابھی آگے آگے بیان کہ جب ٹھہرتی نہیں تو کیا ہوتا ہے. ہم بے شکر نا شکر ہیں, نعمت جب تک رہتی اس کی عزت نہیں ہوتی, جب نعمت چھن جاتی تو روتے ہیں بیٹھ کے. یہ انسان نا شکرا ہے, انسان نا شکرا بیٹا. جب ذلولن ہے تو بالکل پرواہ ہی نہیں کہ ذلولن ہے. ابھی آگے اللہ بتائے گا. درود پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب اس کو نہ تو زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے, بیج بو تو پودا اگتا ہے, ہر چیز نعمت ہے اس میں سے آتی ذلولن میں. فامشوا فی مناکبہا. ابھی مناکب کی تفسیر کیا کی گئی ہے. مناکب ہے مناکب سے, مناکب ہے پلورل, مناکب ہے سنگولر. مناکب اس کو کہتے ہیں, اس کو کندھوں کو کہتے ہیں, چوڑے کندھوں کو کہتے ہیں, تاکہ تم اس کے چوڑے کندھوں پہ چلو. تو کندھا لفظ کیوں یوز کرا اللہ نے. کندھا اس لیے یوز کرا, تفسیر میں بیان ہے کہ بدن میں کندھا ایسا ہوتا ہے جس پہ کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو اور آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو اتنا ٹرسٹ ورڈی بنایا ہے کہ اس کے کندھوں پہ آپ چلو. یہ اللہ کی, یہ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال کر رہے ہیں وہ خدا کی حکمت ہے. یہ جو لفظوں کا استعمال خدا کی حکمت ہے, تاکہ تم اس کے چوڑے کندھوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اس کا دیا رزق کھاؤ. ابھی تو اس کو سب سیورنٹ بنا دیا, پھر اس پہ آرام سے چلو پھرو, پھر اب اس میں سے کھانا بھی کھاؤ. اب کھانا کیا کھاؤ, کہ کلوا من رزقہ میں تفسیر بڑی اچھی ہے. کلوا من رزقہ میں سے کھانا یہی نہیں کہ آپ سبزی کھا رہے ہو یا گوشت کھا رہے ہو. کلوا من رزقہ میں منرلز بھی ہیں سارے, آپ جو نکال رہے ہیں پیٹرولیم اور آئل, کلوا من رزقہ میں سب چیز کلوا من رزقہ میں. ہر چیز تو انسان زمین سے لے رہا ہے. یہ جو آپ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب زمین کی تو نکلی ہوئی چیزیں ہیں. آپ یہ راکٹ دیکھ رہے ہیں, کاریں دیکھ رہے ہیں, سب زمین سے نکلی ہے. ہر چیز زمین سے نکلی ہوئی ہے.
اور جو آگے بھی نکلے گی، اور انسان جو ترقی کرے گا 1,00,000 سال بعد وہ بھی زمین سے نکلے رہے گا. بھائی 130 140 ایلیمنٹ نکل گئے نا، ابھی ان کے پورے یوز بھی پورے نہیں ہوئے. جب یوز کرنا سیکھ جائیں گے تو کائنات کو اپن کانکر کر لیں گے. وہ سب کلو من رزق میں سے ہی ہیں، ابھی رزق کو استعمال کرنا ہی نہیں آیا. درود پڑھتے ہیں. وَإِلَيْهِ نُشُورٌ، تم پھر اسی زمین سے اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. اب انسانوں کو کائے کا گھمنڈ ہے، اس زمین کو ذلول بنایا، کہا کہ اس میں سے کھاؤ بھی ہو، اس میں تم دفن بھی ہو جانا، اس میں سے تم کھڑے بھی ہو جاؤ. یہ ملک ہے. ایک درود پڑھ دیں، ملک دیکھ لیں. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمانوں پر حکومت کرتا ہے، جو آسمانوں پر حکومت کرتا ہے، وہ تم کو زمین میں دھسا دے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، جبکہ وہ زلزلے سے کانپ رہی ہو. ابھی تو آپ نے زمین کو ذلولن دیکھا تھا، آپ نے ابھی تو زمین کو آپ نے ذلولن دیکھا تھا. اب اللہ دوسرا پکچر دکھا رہا ہے تاکہ اسا ملک دیکھ لیں آپ. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تفسیر میں ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کی تفسیر کی گئی. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کی تفسیر کیا ہے؟ فَإِذَا تَمُورُ مطلب ایسا ارتھ کوئک جو کانسٹنٹ نان سٹاپ ہو اور ایجیٹیٹڈ ہو. یہ تفسیر ہے اس کی، یہ اس کی تفسیر ہے. سورہ ملک یہ ہے تاکہ اللہ ملک پہچان لے اللہ کا. قیامت دن اسی تو زلزلہ آئے گا، کم سے کم اتنا ہوگا. جبکہ پہاڑ اون بن جائیں گے تو ایسے ہی تو زلزلہ ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جس کی آسمان میں حکومت ہے وہ ایسا زلزلہ چلا دے کہ تم زمین میں دھس جاؤ؟ ہم لوگ بے فکر رہتے نا، ہر چیز بے فکری میں. نہ تو زلزلہ آئے گا، زمینیں تو ہے، نکال رہے ہیں آئل پیٹرول تو ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. بس ہم لوگ، ہمارے آنکھوں میں پردے پڑے ہیں، مسئلے ہمارے پردے ہیں. قرآن پردہ اٹھاتا ہے کہ یہ تم جو ٹیکن فار گرانٹیڈ تم نے ہر چیز کر رکھی ہے اس پہ ذرا غور کرو. ایک درود پڑھ دیں. أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جس کی آسمانوں میں حکومت ہے وہ کنکر بھری ہوا چلائے تو تم جلد جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. اس کی تفسیر بڑی اچھی بیان کی گئی ہے کہ حاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ حاسبہ کو کہتے ہیں سینڈ اسٹارمز کو بولتے ہیں. یہ حاسبہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. حاسبہ سمجھ میں آتا ہے گلف کنٹری میں کہ جب سینڈ اسٹارم چلتے ہیں تو اتنی ریت اڑتی ہے کہ مکان دھس جاتے ہیں، کہ ٹرک اور گاڑیاں سب دھس جاتی ہیں. یہ حاسبہ ہوتا ہے. تو تفسیر بیان کی گئی کہ یہ جو زمین ہے جو سب نعمت اللہ نے دی تھیں کہ تم کو سب اس کو ذلولن کر دیا، تمہارا قابو کر دیا، انہی چیزوں کو اللہ عذاب بنا دیتا ہے. خدا کے لیے ہر چیز یہیں سے آسان ہے. یہ چیز پانی اور یہ آگ اور یہ مٹی ہمارے نعمت ہے. اللہ نے بتایا ابھی سب نعمت ہے، اللہ کے حکم کی سب تابع ہیں. جب حکم دیتا ہے تو یہ ذلولن بن جاتی ہے، جب حکم دیتا ہے تو یہی زحمت بن جاتی ہے. اللہ نے کہا ہے نا سورہ یاسین میں کہ ہم کو جب ہلاک کرا کوئی فوج نہیں بھیجی. ہمارے مسئلے کیا ہے کہ اللہ تو فوج نہیں بھیجے گا، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. ہمارے مسئلے ہی ہیں. آدمی ہے لیبل لکھی ہوئی ہے اللہ کی فوجی فرشتے پر، اب ہم تجھ پہ مانیں گے. اللہ کہتا ہے یہ تو کبھی نہیں ہوگا، میں تو یہی کر دیتا ہوں، بس یہی چلا دیتا ہوں میں، پھر اس کے بعد میں تمہیں مار دیتا ہوں، پھر تم جہنم چلے جاتے ہو. تمہارا شوق ہی رہ جائے گا کہ تم ان فرشتوں کو دیکھو جو آدمی لگے آئے ہو. وہ تو نہیں ہوگا. تو اگر انسان اس خیال میں بیٹھا ہے کہ جب تک وہ نہیں آئے گا ایمان نہیں لاؤں گا تو بھول جا. درود پڑھ دیں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقظ ما یمسکون الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. کیا تم نے اپنے اوپر کے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہ دیکھا؟ کیوں پروں کو پھیلائے بھی رہتے ہیں اور پھر سکوڑ بھی لیتے ہیں. کون ہے جو رحمان کے سوا ان کو تھامے؟ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. دیکھیے آپ سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں، یہ حفظ کر لیں آپ. چاروں طرف اللہ کی حکومت اللہ دکھاتا ہے. ہمارے مسئلے کیا ہے کہ ہم کو یہ وہ چاہیے، ہم کو اللہ کی آیتیں نہیں چاہیے جو نیچر دکھاتی ہیں. اللہ کا نور نیچر میں ہے، اللہ کا نور نیچر میں ہے. قرآن نیچر ہے. ابھی ساری آیتیں کائے پہ ہو رہی؟ نیچر بھی ہو رہی نا. اگر نیچر سے محبت نہیں کری تو نور نہیں آئے گا. نور لانا ہے تو نیچر سے محبت کریں. ساری اللہ کی آیتیں ہیں. کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہ دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے بھی لیتے ہیں اور سکوڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا ان کو کوئی، رحمان کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا. بے شک وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. تو آپ تفسیر میں دیکھیں گے جو ان کی جو جرنی ہوتی ہے ان پرندوں کی کئی مہینوں چلتی ہیں. مہینوں ٹرانس اٹلانٹک جاتے ہیں، ٹرانس اٹلانٹک سمندروں کو پار کرتے ہیں اور گروپ کے گروپ جاتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور دو طرح کے ان کے بتایا کہ پر پھیلا کے بھی چلتے ہیں، وہ پر سکڑ بھی لیتے ہیں. کئی ویرائٹی ہے ان کی، کئی ویرائٹی ہے ان کی. تو جب بھی پرندہ انسان دیکھے تو خدا کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس چھوٹے پرندے کو اتنا تو نے اس کا دھیان رکھا کہ تو اس کو thousands of miles لے کے جاتا ہے، تو میرا بھی دھیان رکھتا ہے، تو میرا بھی دھیان رکھتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ زمین پہ چلتے ہیں جو اللہ نے ضرورت بنائی ہے. وہ تو پرندہ بیچارہ آسمان میں اڑتا ہے پریشان. اس کے بعد ہی ہم کہتے ہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے. مسئلے ہمارے ہیں، ہمارے مسئلے ہیں کیونکہ ہم قرآن میں غور نہیں کرتے. ارے پرندے کو دیکھ کیسا، اس کو کھانے بھی مل رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے، وہاں ڈائریکشن بھی ہو رہی، سب ہو رہا ہے اس کو. اور ہزاروں لاکھوں ہیں وہ. ہم کو پریشانی کا ہمارا جاب چلے گیا ہے. اللہ آپ کو نہیں دیکھے گا. یہ مسئلے ہمارے. درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد. ایک آیت بھی اس میں سے چھوٹ گئی. وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلے بھی لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا. دیکھیں یہ جو اللہ سر عذاب بیان کر رہا ہے، کہا کہ یہ سب عذاب پہلے آ چکے ہیں لوگوں پہ. یہ عذاب پہلے آ چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ہم ابھی ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، ورنہ کئی جنریشن، کئی سولاشن خدا ختم کر چکا ہے اس طریقے سے. یہ تو رسول کی رحمت ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا. thousands of years لوگ ختم ہو چکے ہیں. یہ ختم ہو چکے ہیں. تو ہم ہیں کہ ہم رحمت میں ہیں تو بالکل ریلیکس ہو گئے، ورنہ یہ سب ہو چکا ہے. اس طرح سے کہ زمین میں دھسنا، ہوائیں چلنا، یہ سب ہو چکا. اب خود رسول کی رحمت تو آ گئی، لیکن اس رحمت کا ہم کو فائدہ اٹھانا تھا کہ قرآن پڑھتے. ہم نے کیا کہا کہ عذاب نہیں آ رہا تو الٹے اور گمراہ ہو گئے. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ مسئلے ہوگا ہمارے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون اللہ ان الکافرون الا فی غرور. یہ آخری آیت آج کی، آپ کی زحمت تمام. کون ہے جو کہ تمہیں رحمان کے سوا فوج ہو کر تمہاری مدد کر دے؟ کافر تو صرف تکبر میں اور دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم. جندن کی جو تفسیر کی گئی، جندن کیا ہوتا ہے؟ جند کیا ہوتا ہے؟ جند کی تفسیر دو ہیں. جند ایک تو اس سخت پتھر کو، کنکر کی زمین کو کہتے ہیں، جس کا کہ سمبالک اس کو بتایا گیا کہ اس کا سمبال فوج سے ہے.
دوسرا جند کا کہا گیا کہ جند آئیڈلز کو بھی کہتے ہیں، بتوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کر دے فوج ہو کر؟ کون ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور. کافر لوگ تو صرف دھوکے میں ہیں. خدا کے سوا اس دنیا میں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ بات اللہ بتانا چاہ رہا ہے. یہ بات ابھی تک ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو بھی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس کو ہم لوگوں نے دلوں کی تہ تک نہیں اتارا ہے کہ خدا کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. محمد حسن طباطبائی نے تفسیر میں لکھا ہے، ایک پڑھ رہا تھا تفسیر، کہ جو خدا پہ توکل رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. کتنی مصیبت آ جائے، کتنی تکلیف ہو جائے، وہ ہمیشہ ریلیکس رہتا ہے، کیونکہ ہر چیز خدا کی طرف سے. جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہر جھٹکا، ہر تکلیف میں وہ ادھر سے ادھر لڑکھڑاتا ہے، ادھر سے ادھر لڑکھڑاتا ہے، پریشان حال گھومتا ہے اور ہمیشہ غمگین رہتا ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں ان کے چہرے سکون رہتا ہے. جید علماء کو دیکھیں آپ، ایک سکون رہے گا. یہ سکون کہاں سے ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ یہ سکون کیونکہ وہ اس بات کو باور کر چکے ہیں. وہ باور کر چکے ہیں، ہم باور نہیں کر پائے ابھی تک کہ خدا کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. اب آپ سوچیں رسول اکرم کی زندگی بہترین زندگی تھی کہ رسول اکرم ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور آج آپ دیکھ لیں اللہ نے کیا مدد کری. قولوا لا الہ الا اللہ کرے رسول اکرم کھڑے ہوئے تھے، اور آپ ہمارے سامنے لیکن ہم باور نہیں کر پاتے کہ یہ ہو چکا ہے. قولوا لا الہ کہا، خدا نے اتنی مدد کری. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور حج کے لیے انہوں نے پکارا تھا، حالانکہ کوئی سننے والا نہیں تھا. آج اتنے حاجی جا رہے ہیں. ہم سوچتے کہ ہمارا مسئلہ کیا، ہم کو شیطان کیا کہتا ہے یہ جب ہو چکا اب نہیں ہوگا. شیطان ہم کو کہتا، ہم کہتے آمنا صدقنا، یہ تو جب ہی ہو گیا، پرانی کہانی ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ایسا. شیطان ہم کو کہتا، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کہا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم شیطان کو دوست رکھ لیں. یہ مسئلے ہمارے ہیں. تو آج جو ذکر ہے آج ہمارے 11ویں امام کا ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد. 11ویں امام کے والد تو مشہور ہیں، تعارف کا ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ کا نام بعض روایتوں میں سوسن ہے اور بعض روایتوں میں حدیثہ ہے. 12 امام کا جو سن تھا وہ 28 برس تھا. ان کی حیات صرف 28 برس تھی. 11 امام، معذرت چاہتا ہوں 11 امام، میں 11 امام کا پڑھ رہا ہوں. 28 برس. ان کی امامت کچھ روایتوں میں 20 سال کی عمر سے کہا گیا ہے، کچھ روایتوں میں 23 سال کہا گیا ہے. 23 سال سے شروع ہوئی تھی جب ان کے والد صاحب 10ویں امام کی شہادت ہوئی. اس وقت یا تو 20 سال کے تھے یا 23 سال کے تھے. ایک چھوٹا وقفہ انہوں نے امامت کا فرض ادا کیا اور نہایت تکلیف میں اپنی زندگی گزاری. انہوں نے نہایت تکلیف میں. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب بچپن میں جب بچے کھیل رہے تھے تو یہ رو رہے تھے. تو ایک شخص آیا، کہا کہ کیا آپ کا کھلونا کسی نے کیا چھین لیا ہے تو میں آپ کو لا کے دے دوں؟ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں. تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں خدا کے خوف سے رو رہا ہوں. سورہ ملک پڑھا تھا جب انہوں نے ان الذین یخشون ربهم بالغیب. امام بولتا قرآن تھے. کہا میں خدا کے خوف سے رو رہا ہوں. تو کہا کہ کیا مطلب ہے خدا کے خوف سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی کہ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کہا کہ یہ زندگی امام نے بچپن میں کہا کھیلنے کودنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے. یہ زندگی انسان کی علم اور عبادت کے لیے بنائی ہے. علم اور عبادت بچپن میں کہہ رہے ہیں. تو کہا آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ تو معصوم ہے. اس شخص نے کہا آپ تو معصوم ہے. تو امام نے پلٹ کے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب جہنم میں جب میں نے دیکھا گھر میں کہ جب بڑی بڑی لکڑیاں نہیں جل پاتی تو چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں میں وہ چھوٹی لکڑی نہ بن جاؤں جہنم کی. یہ امام سکھا رہے ہیں ہم کو درس دے رہے ہیں
کہ اس طریقے سے خدا سے ڈرو. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تقویٰ. یہ تقویٰ ہے. زندگی بھر تکالیف اٹھائیں عباسی خلیفاؤں کی. حسد کرتے تھے خلیفہ. کیوں حسد کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقویٰ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں میں مشہور تھے. عزت خدا دیتا ہے. ان کی عزت خلیفہ کو پسند نہیں آتی تھی کہ اتنی عزت کیسے ہے, اتنا علم کیسے ہے, اتنا تقویٰ کیسے ہے, اتنی شہرت کیسے ہے. یہ مسئلہ تھا خلیفہ کا. حالانکہ معلوم تھا حکومت اس کی تھی, لیکن مسئلہ یہ تھا بس کہ ان کو ساری نعمتیں ان کو کیوں ملی. علم ان کو ملا, عزت ان کو ملی, تقویٰ ان کو ملا, اللہ کی طرف کی ولایت ان کو ملی, اسی لیے ظلم ہوتا تھا. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں مولا کے لیے, کہ دو شخص, والد اور بیٹا. والد کا نام تھا علی ابن ابراہیم اور بیٹے کا نام تھا محمد. دونوں نے کہا کہ اپن چل کے امام سے ملاقات کرتے ہیں. تو والد نے دلی دل میں کہا کہ کاش مجھے 500 درہم مل جائے, اس میں سے 200 درہم میں اپنے کھانے پینے کے لیے لوں گا, اور 200 درہم میرے کپڑے کے لیے, اور 100 درہم میرے کوئی فری اسپینڈنگ کے لیے. ہاں, یہ والد صاحب نے دل میں سوچا. صاحبزادے نے دل میں سوچا کاش مجھے 300 درہم مل جائے, 100 درہم میرے کپڑوں کے لیے, 100 درہم میرے کچھ سواری خرید لوں, اور 100 درہم میرے کچھ فری اسپینڈنگ کے لیے. تو دونوں نے اپنے دماغ میں بات بنائی, سوچی. اب دونوں باوا بیٹے امام کے پاس حاضر ہوئے, بات چیت ہوتا رہی امام سے. جب واپس جانے لگے, جب باہر آنے لگے, تو ان کا غلام آیا تھیلی لے کے آیا. اچھا, بیٹا سوچ رہا تھا پیسے لے کے وہ جائے گا کہیں ماؤنٹین پہ سیر کے لیے. یہ بھی سوچتا تھا اس دماغ میں, ماؤنٹین پہ جائے گا. تو واپس جب نکلنے لگے باوا بیٹے, والد صاحب اور بیٹے, تو وہ خدام آیا, تھیلی دی, 2 تھیلی دی. پہلے والد صاحب کو دی, دیکھیے یہ آپ کے 500 درہم میں مولا نے دیے ہیں, یہ 200 آپ کے کپڑے کے لیے ہیں, 200 آپ کے کھانے کے لیے, اور 100 فری اسپینڈنگ کے لیے آپ کے لیے. اور پھر بیٹے سے کہا یہ آپ کے 300 درہم ہیں, یہ 100 آپ کے جو سواری خریدنا خرید لینا, اور 100 آپ کے کپڑوں کے لیے, اور 100 آپ کے فری اسپینڈنگ کے لیے. لیکن آپ ماؤنٹین مت جانا, آپ اور جگہ جانا اور وہاں جا کے بزنس کرنا. ساورما, ایسا کچھ نام تھا, ساورما. تو اس نے کہا کہ میں ماؤنٹین نہیں گیا, ساورما کہا تھا, میں آئی بیکیم رچ, میں پیسے والا ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں. پھر ایک دوسرے ابو ہاشم الجعفری زندان میں تھے. جب زندان میں تھے تو انہوں نے مولا کو خط لکھا کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں زندان میں, کسی طرح یہاں سے چھٹکارا مل جائے. تو مولا کا خط آیا کہ تو ظہر کی نماز آج تیرے گھر پہ پڑھے گا. اس کا چھٹکارا ہوا, ظہر کے وقت وہ اپنے گھر میں موجود تھا اور نماز پڑھ رہا تھا. اللہم صلی علی محمد محمد. تو مولا کا پھر خط آیا اس کے پاس کہ دیکھ تو چھوٹ گیا, لیکن تجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں تجھے 100 درہم دے رہا ہوں. لیکن 100 ہی تھے نا, ہاں 100 درہم بھیج رہا ہوں, تجھے ضرورت تھی اس لیے 100 درہم بھیج رہا ہوں. اگلی بار خط میں کچھ ضرورت ہو تو لکھ دیا کر, کچھ ضرورت ہو لکھ دیا کر. مولا کا معلوم تھا ضرورت تھی. سبحان اللہ. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. مولا کے ایک دو اقوال اور آپ کی زحمت تمام. عبادت یہ نہیں کہ آپ کتنی نمازیں پڑھیں,
عبادت خدا میں غور و فکر ہے، یہ عبادت ہے. ہمارے مسئلے یہی ہیں، زیادہ آپ غور و فکر کرو تو لوگ کہتے ہیں آپ بہک جا رہے ہیں، آپ تفسیر بھی رائے کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ ذرا تو سوچنے تو بندے کو بھائی، آپ لے کے بیٹھے ہو، ذرا تو سوچنے تو کسی کو بھائی. سوچنے کا سسٹم ہی ختم کر دیا ہے. یہ مسئلے ہیں اپنے. ارے بھائی سوچ رہا ہے پیرل سوچنے تو بھائی قرآن، ارے بھائی تفسیر میں رائے ہو جائے، اس کو بند ہی کر دو. قرآن سے تو ایسا بھگایا ہے. ارے بس یہ مسئلے درود پڑھ دیں. ایک مولا کا اور قول ہے کہ بحث مت کرنا ورنہ وقار چلے جائے گا. اور ہاں، اور جوک مت کرنا، مسخرہ فن مت کرنا ورنہ عزت چلے جائے گی. تو دونوں چیزیں سوسائٹی سے ہٹنا چاہیے. ایک تو کیا ہے آرگیومنٹ، اور دوسرا جوکنگ اراؤنڈ. آئی واز جسٹ کڈنگ. دونوں چیزیں خطرناک ہیں، جو بہت عام ہیں. آپ ڈسپیوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا وقار چلے جائے گا، آپ جوکنگ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی رسپیکٹ چلے جائے گی. ہمارے مسئلے کے ہم دونوں میں لگے رہتے ہیں. دو مین کام یہی ہے. بولا کہتے ہیں دونوں غلط ہیں. اگر آپ کا کچھ آرگیومنٹ ہے تو آپ رکھ دیں عزت سے، اور پھر خاموش ہو جائیں. آپ اب سامنے والا کہ میں آپ سے ایگری نہیں ہوں تو آپ خاموش ہو جائیں. سامنے والا خود آپ کی عزت کرے گا. دیکھو میں نے کچھ بات کہی نہیں، انہوں نے کچھ بات کہی اور میں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے پلٹ کے مجھے کچھ جواب تک نہ دیا. ضرور ان کی بات میں کچھ بات ہوگی. کتنے صابر انسان ہیں. کاش ہم یہ لوگ سوچنا شروع کر دیں ایسا. تو وہ لوگ کہیں گے بھائی اگر ہم آرگیومنٹ اور یہ جوکنگ بند کر دیں تو کرے کیا پھر؟ ارے ذکر خدا کریں بھائی، ذکر قرآن کریں. یہی چاہتا ہے اللہ کا ذکر خدا، ذکر ائمہ مومنین کی اچھائی کے لیے کچھ باتیں کریں. تو دعا کرتا ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سورہ ملک کے طفیل میں ہمارے دلوں میں نور آئے خدا بنتے کا. جب ہمارا انتقال ہو اور جب ہم قبر میں دفن ہوں تو یہ سورہ ملک ایک صورت میں ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ رہے، اور جو بھی عذاب ہوں ان کو دور کرے. اللہ تعالیٰ سورہ ملک سے ہم کو ایسی ہدایت دے کہ ہمارے اندر تیرا اتنا خوف پیدا ہو کہ ہم گناہوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ تیرا نور دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اماموں کی معرفت دے، امام زمان کی معرفت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.